بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. جو ہمارا آفس ہے اس کے اوپر ہم نے اسپیشل ایک کمرہ بنایا ہے گیسٹ روم کے لیے. عام طور پر لوگوں کے ہاں جائیں تو مہمان رکھنے کی اب چونکہ جگہ نہیں ہوتی. پہلے ایک وقت تھا لوگوں کے گھر مہمان آتے تھے اور رہتے تھے. شادی بیاہ پہ کسی بھی چھوٹی موٹی کوئی فنکشن ہوا، کوئی خوشی ہوئی تو عزا و اقارب آتے تھے. اچھا، یہ جو میں نے اپنے لیے گیسٹ روم بنایا ہے، میرے ذہن میں ہے کہ جو کراچی سے، سندھ سے، دوسری جگہوں سے لوگ آتے ہیں لاہور میں اور انہیں بڑی دقت ہوتی ہے رہنے کی، تو آف کورس ایک دو دن آ کے بندہ رہے، گپ شپ کرے، کھانے وانے ان کو اچھے مل جایا کریں گے اور میزبانی بھی ہو جائے گی. دوسرا، اندر کہیں دور دل کے نہا خانے میں یہ بھی ہے کہ مہمان کے آنے پہ جو برکت اور خیر اور رحمت ہوتی ہے وہ بھی آپ کے وقتوں میں آتی ہے. لوگ عام طور پہ مہمانوں سے ڈرتے ہیں اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ بعض مہمان بلائے جان ہو جاتے ہیں. ہوا یہ کہ پچھلے دنوں کارپینٹر سے میں نے وارڈروب بنانے کا کہہ رہا تھا اور وہاں میں نے اسے کہا کہ یہاں وہ شو ریک بنانا ہے. تو اس نے کہا سر ذرا آگے کر کے نہ بنا دوں. تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ جانے میرے منہ سے کیوں نکلا کہ یار نہیں، بہت آگے نہ بنانا، کبھی جوتے پہ جوتا ہی چڑھانا پڑ جاتا ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جوتے پہ جوتا چڑھانے کا کیا مطلب ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے. میں نے سوچا کہ آج آپ کو بتاؤں. انفیکٹ خاندانوں میں یہ پرانی روایت ہے، جہاں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہاں یہ بات مانی جاتی ہے کہ اگر کبھی جوتے پہ جوتا چڑھ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اہل خانہ کو اور جو گھر کے رہائشی ہیں انہیں ہر صورت میں کوئی سفر درپیش ہے، انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا اور وہ سفر پر نکلیں گے. ہوا یہ، اچھا ہر خاندان میں ایسا کوئی نہ کوئی مہمان آیا ہوتا ہے جو بلائے جان بنتا ہے. تو ایک خاندان میں ایک میاں بیوی اور 4 ان کے بچے وہ پہنچے اور مہمان ویسے ہوتے ہیں 3 دن کے. اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہی ہے کہ 3 دن ان کی خوب خدمت خاطر کرو، اس کے بعد پھر اگر وہ رہیں پھر جو گھر میں پکتا ہے وہ لائک آج کل کوئی مہمان آ جائے تو آپ کو اندازہ ہے روز کا 2-2.5 ہزار ایکسٹرا خرچہ ہوگا ہر صورت میں، کیونکہ آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی تو خصوصی اہتمام کرتے. اوکے، یہ جو مہمان تھے بلائے جان یہ 2 ہفتے ان کے گھر رہے اور ایک روز سبھی لوگ بیٹھے تھے تو جو میزبان تھا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اتنے دنوں سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اچانک ہمارے یہاں آنے کا پروگرام کیسے بنا؟ تو اس نے کہا اچانک نہیں بنا، وہ انفیکٹ ہم تو بڑے بوڑھوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، ہم ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں. تو ایک روز کیا ہوا کہ گھر کے کام کاج سے ہم فارغ ہو کے بیٹھے تو اچانک میری بیوی نے شور مچا دیا. دیکھا تو میرے جوتے کے اوپر جوتا چڑھا ہوا تھا. اس نے کہا اب تو سفر درپیش ہے، ہمیں ہر صورت میں دادا نے یہ بتایا، دادا کے باپ نے یہ بتایا، پردادا نے، لگڑ دادا نے، دگڑ دادا نے کہ جوتے پہ جوتا چڑھ جائے تو پھر گھر نہیں رہنا، پھر سفر پہ نکلنا ہے. اس نے کہا ہم نے پھر تیاری کی اور سفر پہ نکلے اور آپ کے یہاں پہنچ گئے. اور دیکھیں جب تک اللہ کا حکم ہے آپ کے یہاں ہے، چونکہ یہ زندگی اور یہ سفر جو ہے یہ تو دانے پانی کا کھیل ہے. ہمارا دانا پانی یہاں لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہے، اور اللہ دانا پانی کہیں اور لکھے گا تو وہاں چلے جائیں گے. میزبان نے یہ بات سنی اور اس کے دل پہ بڑا بوجھ. اس نے سوچا کہ یہ تو واپس جانے کے موڈ میں نہیں ہے اور کیا تو کیا جائے. خیر اب خاندان تو اسی کا تھا اور خاندان میں جو اچھی بری باتیں انسان وہ سیکھتا ہے. ہوا یہ کہ اگلے روز صبح جب وہ ناشتے کی دعوت دینے گیا ان کے کمرے میں اس نے دستک دی اور کہا کہ ناشتہ تیار ہے تو آجائے ناشتہ کرتے ہیں. پر ناشتہ کا لفظ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، اپنے بچوں کو آواز دی، اس کی بیوی کو آواز دی، اس کے بچوں کو آواز دی. سب اکٹھے ہو گئے دروازے پہ. یعنی کوئی ظاہر بڑا اعلان ہونے والا تھا. اس کا جو جیسچر تھے، اس کے جو پوسچر تھے وہ ایکسائٹمنٹ والے اور حیرت والے اور پریشانی والے. تو سب نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا مائی گاڈ، دیکھو ذرا. اب دیکھا تو وہ جو مہمان تھا جو 2 ہفتے سے ٹھہرا ہوا تھا اس کے جوتے پہ جوتا چڑھا ہوا تھا. او مائی گاڈ، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے، آپ کو تو پھر کوئی سفر آن پڑا. اچھا، وہ جو مہمان تھا وہ بیچارہ پریشان ہوا اور حیرت میں بھی رہ گیا، دنگ. اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، بچوں کو کہا کہ بیٹا
یہ تو بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے، حکم ہے، ماننا پڑے گا، تیاری کرو اور ناشتے کے بعد ہم روانہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تیاری کی، ناشتے کے بعد روانہ ہوئے۔ اب جب وہ چلے گئے تو میاں بیوی دونوں کھڑے باتیں کر رہے ہیں، تو بیوی نے کہا اچھے لوگ تھے اور اچھا وقت گزر گیا۔ میاں نے کہا ہاں اچھے لوگ تو تھے، پر میری جیب کا بہت اچھا وقت نہیں گزرا اور بڑی اب تو دقت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھیں بڑے بوڑھوں کا جو کہنا ہے کتنا سچا ثابت ہوا، یعنی جوتے پہ جوتا چڑھا تو وہ گئے۔ اچھا اس کا کہہ نکل گیا، اس نے کہا کہ بھلی لوگ کے جوتے پہ جوتا چڑھانے میں جو مجھے دقت ہوئی ہے اس کا سوچ میں نے صبح صبح کیسے آگے جوتے پہ جوتا چڑھایا۔ تو جب میں اپنے کارپینٹر سے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ یہاں نہیں جہاں بنانا ہے، تو انفیکٹ میرے ذہن میں کسی کے جوتے پہ جوتا چڑھانا نہیں تھا، لیکن یہ وہ جو کہانی تھی جو ہم نے اپنے بچپن میں سنی تھی اور بعض جگہ اس کی ایگزیکیوشن ہوتی دیکھی۔ ہماری سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ایسا منظر واقعہ آتا ضرور ہے جو کبھی کبھی آپ کے چہرے پہ رونق دے جاتا ہے۔ اس میاں بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب میاں نے کہکا لگایا تو بیوی نے بھی کہکا لگایا اور اسے کہا کہ دیکھیں ہیں تو ایک ہی خاندان، اگر وہ چالاک تھے تو آپ ان سے زیادہ چتر چالاک ہیں۔ تو اس نے کہا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو روایات ہیں یہ خون میں چلتی ہیں، تو اگر کوئی انسان اپنے خاندان کی اچھی باتوں کو یا جو بھی وہاں سنی ہوتی ہیں ان کو یاد رکھے تو کہیں نہ کہیں پھر جب جوتا چڑھانے کا موقع آتا ہے، آپ کے ہاں بھی کبھی کوئی مہمان تنگ کرے تو پہلے ایک دو دن پہلے اس کو یہ بات پکیاں کر لیجئے گا کہ جوتے پہ جوتا چڑھے تو سفر جو ہے درپیش ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آرام سے جوتے پہ جوتا چڑھا دیں اور وہ اپنے آپ وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ اختر عباس کو اجازت دینے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ مہرین نے کہا تھا کہ اس نے چہرے پہ سیرم کو 2 ماہ استعمال کیا۔ اچھا سیرم سردیوں کا تحفہ ہے، سردیوں کا تو یہ خاص الخاص تحفہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایسا شاندار اور ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے بھی جن کی یہاں سے جلد جھلک جاتی ہے، چھائیاں پڑ جاتی ہیں، یہاں پہ رنکلز آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ جتنے لوگوں نے استعمال کیا اور وہ سب اس کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انفیکٹ یہ ہے آرگینک بیوٹی سیرم، پاکستان ہربل نے اس کو بنایا، 100% یہ بھی پیور ہے۔ اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ یہاں جب آپ اس کا آرڈر کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کا نام لکھتے ہیں، آپ کی عمر لکھتے ہیں، آپ کا جو ایشو ہے وہ لکھتے ہیں، یعنی کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہوتی جو کسٹمائزڈ ہو۔ عام طور پہ جو گھر میں سٹاک بنا تو وہ بھیجا جاتا ہے، پر سیرم ایسا ہے چہرے کا اور فیس سیرم اور ہینڈ سیرم کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہر پیشنٹ کا الگ بناتی ہیں کسٹمائزڈ، تو اسی لیے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کو دعائیں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ سے گزارش کر دوں، ڈاکٹر صاحبہ براہ راست فون کسی کا نہیں لیتی، ان کا جو ٹائم ہے عصر سے لے کے عشاء تک، اس میں آپ ان کو واٹس ایپ کرتے ہیں 030145854005۔ آپ اپنے لیے جو چاہے پی سی او کے مسائل ہوں، چاہے جسم کے دیگر حصوں کے مسائل ہوں، جو بچیاں خاص طور پہ ہاسپٹل نہیں جا پاتی، ان کی مائیں یا باپ لے کے نہیں جاتے، تو اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، آپ آرام سے گھر سے انہیں فون کریں، ان کی فیس بھی نامنل سے ہمارا حوالہ دیں تو فیس میں وہ رعایت بھی کر دیتی ہیں، شی از سو کائنڈ۔ اور لیکن سچی بات ہے میرے تو دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، انہوں نے اتنی بچیوں کی زندگیوں کو آسان کیا ہے۔ جیسے میرے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کی زندگی میں آسانی کو اور آپ کی زندگی میں خیر کو بھرا اور وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں کہ جو اس سے پہلے کوئی اس پہ ذکر نہیں کرتا تھا، موضوع پہ بات نہیں کرتا تھا، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہم سب جتنے بھی عقل مند ہوں، دانا ہوں، دانش مند ہوں، دانشور ہوں، کہیں نہ کہیں ہم کو حاجت اور ضرورت تو ہوتی ہے، صحت کے معاملے میں بھی، دل کے معاملے میں، سماج کے معاملے میں بھی اور اسپریچول معاملے میں بھی، کہ کہیں نہ کہیں سے کبھی کوئی پیارے سے محبت بھرے ہاتھ ہم کو سپورٹ کریں، ہماری روح کو چلیں جھنجھوڑے نہ صحیح، ہلکا سا ٹچ تو کریں، اور اس سے یہ کہ ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں، زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے آرگینک بیوٹی سیرم، اس کو آرڈر دینے کے لیے 0300-041-9942 پاکستان ہربل کو فون کیجئے اور ان سے منگوا لیجئے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اختر عباس کو دیجئے اجازت، السلام علیکم۔